اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ چلے یہ بیٹے ہیں، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا نام ہے؟ کھڑے ہو، کیا نام ہے؟ محمد احمد۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، نہیں بیٹھنے دوں گا، کھڑے ہو جاؤ۔ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ کہاں پر؟ کیا بڑا لمبا گھر بتلا رہا ہے۔ ہاں پھر کہو ذرا، گھر کہاں پر ہے؟ کیا کہہ رہے؟ گلی نمبر کتنی ہے؟ ہاں یہ ادھر گلی میں ہے، ادھر گلی میں نہیں، گلی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے۔ الحمد للہ گلی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو۔ جزاک۔ اب دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، دیکھ رہے ہیں گھر کہاں پر ہے۔ اور یہ چھوٹے بچے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہو جاؤ ذرا جلدی سے۔ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کہاں پر؟ نہیں ابھی نہ، اور ابھی لقمہ دو، ٹھہر جا تھوڑا ذرا، مجھے ان کو پوچھ رہے گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ دادا آئے نا سے کہاں پر ہے؟ کیا بتلا رہے ہیں بھائی؟ بابا جمعہ مسجد میں؟ نہیں وہاں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہم نے۔ بھائی مولانا منیر صاحب گھر نہیں بتلایا ان کو آپ نے بھائی؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو بھائی میں آ گیا ہوں بھائی، میں یہ بھی ہر مولانا منیر صاحب کا ہی فیض ہے، الحمد للہ کی رحمت، الحمد للہ۔ ہاں بھائی بتلاؤ، یہ تو میں نے پہلے اچھا ہاں بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ ہاں کھڑے ہو کر بتلاؤ ذرا کہاں پر ہے گھر ذرا۔ نہیں یہاں ہے، یہ ٹالو والی میں، ٹالو والی میں نہیں، ٹالو والی میں گھر نہیں، گھر اور سوچو کہاں پر ہے۔ اب سب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے۔ اب پہنچے ہیں گھر ہم، اب کہو اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے، اب کہو گھر کہاں پر ہے۔ ہاں ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے رحم اللہ؟ پہلے یہ ٹالو والی میں تھے، اگر رہا ہے، اور یہ بچہ گڑی نمبر 5 پتہ نہیں کیا بتلا رہا تھا لگ رہا ہے۔ ہم اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ بتلاؤ، کھڑے ہو کر بتلاؤ، کہو اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے، اور اونچی آواز سے کہیں۔ ماشاءاللہ چلو جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں انشاءاللہ، الحمدللہ اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ کی رحمت سے۔ بھائی کیا نام ہمارے بھائی؟ سامنے بیٹھے نا کرسی پر ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اور سامنے کیا نام بھائی کا نا؟ یہ بیٹھے ہمارے بھائی سامنے، یہ بھائی منور کیا ہے اپنے بھائی بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کیا نام ہے بھائی کا؟ ہاں جی نہیں بیٹھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بار کیا نام ہے اپنے عزیز کا؟ بھائی بلال۔ یہ ٹالو والی میں کہاں گھر آپ کا ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پہنچائے اللہ تعالیٰ، پہنچا جی سب۔ ایک ذرے کا شکل یہ ہے گھر، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بات انشاءاللہ ہو جائے گا، فکر نہ بھائی اتنی جلدی نہیں، ٹھہر جاؤ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے، یاد ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک پھر دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے۔ رحم اللہ۔ وہ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بھائی اللہ اپنی بارگاہ میں، ہمارے پیچھے بیٹھ گئے بھائی، ہمارے بھائی، آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے، اوپر آ جاتے، کوئی نہیں انشاءاللہ ہے، تھوڑا سا اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں،
میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث شریف سن، اور یہ حدیث شریف کی کتاب ہے نا، آگے یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ رحمۃ اللہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے یہ منور ہے یہ پوری کتاب الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کیا نام بھائی کا ہے؟ بھائی علی خان، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کا۔ اور ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے ٹوپی والے بھائی، کیا نام ہے بھائی؟ ہاں بھائی شفیع محمد صاحب، اللہ خوش رکھیں۔ اور ہمارے بھائی اور ہمارے بھائی امانت علی صاحب، مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بھائی اور بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں، آپ کا محبت سے نام لوں اور شکریہ ادا کروں۔ ہاں یہ پیچھے کرسیوں پر جتنے بھائی بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی ہے سب الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ ہاں یہ ڈالو والی گھر نہیں، پھر کہہ لو اپنے بیٹے مجھے پھر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں پر ہے، پھر کہو سب بچے گھر کہاں پر ہے۔ ہاں اور اونچی آواز سے کہو۔ ہاں اب مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ، گھر تو جنت میں تھا، پھر یہ سیالکوٹ میں کیوں آیا پر ہم نے؟ گھر تو جنت میں تھا، پھر یہ ٹالو والی میں کیوں آیا؟ گھر تو جنت میں تھا۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اب پورا مجمع کہے کہ ہم سیالکوٹ میں کیوں آئے، بس پورا مجمع کہے الحمدللہ۔ اللہ میاں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے پہلے بھی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید خوش کرنے کے عہد کو تازہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ نہیں دنیا کی اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنے علم رہ فرمائے لگے۔ بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت یا اللہ۔ ہاں بھائی علی خان نیت یہ الحمدللہ ہے، اور بھائی بلال یہ ہے نیت یا اپنا۔ یہ مدرسے کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے، سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں نا۔ نیک صحبت میں رہیں، غلط ماحول سے بچا کریں، غلط صحبت سے بچا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، کل بھی ابو داؤد شریف میں حدیث گزری، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یا کہا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فرمائے سوچ سمجھ کر دوستی لگائے کہ تم کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ ہاں کہیں کسی قادیانی سے تو دوستی نہیں کیا کرنا۔ یہ قادیانی یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس وقت تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ ہاں
آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سناؤں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، سعودی عرب کا شہر ہے ریاض، میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹیا۔ اگر ہم 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ۔ میں میدان بدر میں حاضر ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہاں پر میدان بدر کا جو قبرستان ہے وہاں، اور ساتھ ہی وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے، 13 صحابہ یہاں پر شہید ہوئے اور ان کی قبر بھی یہاں پر۔ ایک صحابی زخمی ہوئے، ان کی قبر راستے میں، اور وہ راستے میں شہید ہوئے، لیکن وہاں 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے۔ لیکن یہاں یمامہ کے میدان میں یہاں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ ہم نے سب کہیں سبحان اللہ، بلکہ ختم نبوت کا نعرہ لگائے الحمدللہ۔ کوئی ہے آپ میں سے ختم نبوت کا نعرہ لگائے؟ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ہمارا شان صحابہ، شان صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ۔ ہاں، نعرہ تکبیر بھی لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ پاک کا نام بلند، کتنے خوش ہوں گے اللہ بھی الحمدللہ۔ آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا۔ میں بھی کانفرنس میں ہمارے حضرت اقدس قاضی مر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گاؤں میں بھی میں کانفرنس ہوتی ہے، مجھے اللہ نے ایک عرصے سے وہاں پر حاضری کی ساتھ بخشتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے تو بھی کانفرنس میں مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ کسی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نکلے، وہاں بٹن بند کریں آ کر، نہ سنیں وہاں پر، کیوں اپنے ایمان کو خطر میں ڈالتے ہیں؟ لا۔ تمام صحابہ کرام ہے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک، سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز۔
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اہل سنت کہتے ہی انہیں ہیں جو تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے سینے میں بھرنے والے الحمدللہ ہیں۔ ہاں باقی کو بھی اللہ پاک اور لوگوں کو بھی اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی، تم صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے اللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ کیا نام ہمارے بزرگوں کا اس میں گرامی ہے۔ ہاں اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگ صاحب اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے اللہ۔ تو پھر اپنے بیٹوں سے پوچھ لو یہ ہمارے بچے گھر کہاں پر ہے، پھر کہو گھر کہاں پر ہے رہے۔ ہاں تو یہ سیالکوٹ میں کیوں آئے، پھر سیالکوٹ میں کیوں آئے اللہ بتلاؤ رہا، بس اب سب کہو سیالکوٹ میں کیوں آئے ہمارا۔ ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ۔ ہاں اللہ اپنے میرا چھوٹا سا بچہ ہے اس سے پوچھتا رہتا ہوں کہ سب سے پیارے کون، وہ زور سے کہتے ہیں اللہ پاک اللہ پاک لا 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 لا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں کیوں آئے، تو وہ زور سے کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ میں کہا بس ٹھیک ہے بیٹا، بس یہ سب پکا رکھنا الحمدللہ کہ ہم ہاں یہ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان سے سوال اس لیے کرتا ہوں، سوال سے انشاءاللہ توجہ بڑھ جاتی ہے، اور ہے توجہ کے بعد جو چیز دل میں بیٹھتی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اب نہیں بھولیں گے اپنے بیٹے کہاں ہیں، گھر بتلاؤ، گھر بتلاؤ کہاں ہے۔ ہاں جنت میں۔ پہلے کہاں تھے، پہلے گڑی میں کہہ رہے تھے، پتہ نہیں 5 نمبر گڑی میں کہہ رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ یہ جلسے میں نہ آتے تو گلی میں رہتے آپ اللہ۔ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ۔ بچے ہیں یہ بھی نیک اثر لیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی یہ کوئی نہ کوئی ایسی ادا محفوظ کر جاتے ہیں اپنے۔ ہاں الحمدللہ بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں الحمدللہ۔ پہلے ہماری بوڑھی مائیں ہوتی تھی نا، وہ لوری دیتی اور بچوں کو سلاتی، لوری دیتی تھی کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو۔ یوں ہی لوری دے رہی ہے بھائی من سے جاتا ہے یہ حاضر، یہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، لوری بھی دے، یہ اللہ اللہ کر رہی ہے نا۔ میرے حرف مائیں لگے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بوڑھی مائیں کیا کہتی ہیں۔ کہتے ہیں بڑے دیر کے بعد سمجھ میں آئی، یہ کہتی ہیں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، خالی دم نہ پریا کرو، خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کتنے بچے آتے ہیں، کل پرسوں 2-3 روز پہلے ہمارے بھائی الباسط نائجیریا میں ہوتے ہیں، نائجیریا میں وہ اپنی بچی کو اور ان کے دادا بیچارے وہ گھر میں آتے رہتے ہیں، اب ان کی چھوٹی 4-5 سال کی بچی ہے، معصوم سی بچی بیچاری بول نہیں سکتی، اگر نہ اللہ اپنی بولنے کی کوشش کرتی ہے، بولا نہیں جاتا، پھر بیچاری وہ کچھ آگے پیچھے پریشان ہو کر کچھ چیزوں کو آگے پیچھے ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں اللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں آگنا اللہ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اللہ ہمارے بزرگ حضرات اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے اللہ تعالیٰ، یہ ہے حقیقت۔ کیا اس میں گرامی ہمارے بزرگوں کا ہے۔ ہاں بھائی شمشاد صاحب اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ اپنے بزرگوں کی محبتیں خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ ہاں کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ۔ ہاں اللہ اکبر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ میں پاک پتن شریف گیا، پاک پتن شریف وہاں جلسہ تھا، مغرب کے بعد بات چیت تو میں کہا پھر آگے کے جلسے میں پہنچنا تھا، میں کہا چلو بابا جی ہیں حرب بابا فرید شرغ رحمۃ اللہ علیہ، میں کہ ان کے قبر پر حاضری دے لوں اپنے حرب بزرگوں کی حال پر۔ میں مزار پر حاضر ہوا تو وہاں کے جو مجاور تھے انہوں نے میری طالبانہ شکل دیکھتے ہی مزار کی چابی میرے حوالے کر دی۔ کہنے لگے آپ خود ہی کھولیں اور اندر جائیں، خود ہی کھولیں اندر جائیں۔ تو میں نے پھر دروازہ کھولا
تو میرا اس وقت وضو بھی تھا، پہلے کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر بابا جی قبر پر جا کر ایصال ثواب کیا۔ دیکھو اپنے بزرگوں کی قبر پر جائیں، سجدہ نہ کریں، سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کو الحمد ہے، ہاں الحمدللہ۔ اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کے نیک مقرب بندے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری فلاں حاجت پوری فرما دے۔ بس وسیلے کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کا نام لے کر اپنا کوئی نیک عمل ہے اس کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ نے ہر بابا فرید شگر رحمۃ اللہ علیہ ہر کو کسی نے ہدیہ میں کینچی دی، ہر فرمائے لگے مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی کہیں نہ دی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک ولی الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہر میاں شیر ہوں شوقی رحمۃ اللہ علیہ، ہر علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لائے اور ہر میاں صاحب سے ملنے کے لیے شوقپور شریف میں تشریف لے گئے۔ جب ہر میاں صاحب پاس پہنچے، ہر میاں صاحب بڑے خوش فرمانے لگے اے آفتاب گھر وچ آ گئے، اے آفتاب گھر وچ آ گئے۔ ہر میاں صاحب بڑے خوش ہوئے، بڑی محبت فرمائی اور پھر واپسی میں باقاعدہ غالباً اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے پہنچا، اڈے تک یا پہنچانے کے لیے آ رہا ہے۔ بڑوں میں آپس سے محبتیں ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا۔ وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غلط ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو، اللہ ہمارا کوئی رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ ہے رشتہ۔ اللہ جزا بھائی جزاک اللہ۔ اللہ بھائی اب تو میں گرم ہوں الحمدللہ کی رحمت سے، چادر کی گرمی تو ماشاءاللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ حضرات کی جو محبت ہے نا، بس یہ میرا کروں، یہ سردیوں میں گرم رکھتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اللہ اپنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں قیام، وہاں کچھ گرمی ہوتی تو ہر کسی نے رکھیا، فرمایا حضرت طائف چلے جائیں، طائف وہاں کچھ موسم سرد ہوتا ہے۔ فرمانے لگے وہ ولی ہی کیا جو گرمیوں میں اپنے دل کو ٹھنڈا نہ کر سکے اور سردیوں میں اپنے دل کو گرم نہ کر سکے۔ وہ تو خیر بڑے حضرات الحمدللہ، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہم تو طلباء ہیں نا بھائی، ہماری یہاں پر سردی اور گرمی یہ آپ کی محبتوں کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ اپنے بھائی جرب بھائی ہمارے مفتی حبیب اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، محبت فرمائی کہ چلو بھائی سردی نہ لگے پیچھے سے، آپ کو ماشاءاللہ محبت کا پورا ثواب مل گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آ جاتے ہیں گھروں میں تھوڑے مسورات تک بھی آواز جا رہی ہے، ہاں یہ گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آپ میں سے ایک بھائی ہے جن کی دکان ہو، ایک بھائی بتلا دیں تاکہ ان سے ایک وعدہ لے لوں میں، کوئی ایک بھائی بتلا دیں، کوئی ہوں نوجوان سے بیچارے ہیں کیا نام، اچھا چل کئی ہو گیا، آپ کھڑے ہو جاؤ، پیچھے بھائی لگائے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا، کیا نام ہے؟ آپ کی دکان ہے نا؟ بھائی معاویہ آپ کی دکان ہے؟ بھائی معاویہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، کہو انشاءاللہ اور یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد بنے گی، انشاءاللہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی پہلے بھی دکان جنت کی دکان ہے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ اب بیٹھ جاؤ بھائی معاویہ بیٹھ، آپ اپنی دکان ہے، بڑے بھائی تھے ان کو نہیں کھڑا میں کہ چلو بڑوں کا احترام ہے الحمدللہ، اس لیے میں سوچتا ہوں کوئی نوجوان سے کھڑے ہو جائیں تاکہ الحمدللہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخر کی ملازمت یاد۔ ہاں یہ بخاری شریف کا سبق ہے، یہ روح ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خیر کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ
میں وہاں رائے سے وہاں کوٹ رادھا کرشن کی طرف وہاں پر جا رہا ہوں بات چیت کے لیے، میرے ساتھ سواری میں پیچھے ایک بھائی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے میری رائے میں شوز کی دکان ہے، میری رائے میں شوز جوتوں کی دکان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ شوز انگریزی میں شوز کہتے ہیں، جوتے وہ کہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، چلو بلا ضرورت انگریزی نہ بولا کریں آکنا، چلو کوئی ضرورت پڑ جائے بول لیا کریں الحمدللہ، ہاں زیادہ کوئی میں خالقت میں نہ کیا کریں الحمدللہ، اپنی زبان میں سادہ زبان میں، چلو کبھی کبھی کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ چلو ہمارے کوئی بھائی ہے، چلو اس ماحول میں ہے، چلو کوئی دفتر کا ماحول ہے، وہاں کوئی کچھ انگریزی لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں بولنے، لیکن یہ ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، آپ تو اپنا بھائی کو سادہ انداز رکھا کریں، دین کی بات سننے سنانے میں بھی سادہ انداز ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ دین کی۔ میں برطانیہ کے سفر میں تھا، لندن میں تھا، وہاں مساجد میں بات چیت ہوتی، وہ تو آپ سے اچھے انگریزی جانتے ہیں لیکن بیچارے بڑی محبت سے سنتے دین کی بات، الحمدللہ ہر جگہ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان، یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی الگ نہیں ہے اللہ ہاں۔ وہ تو حرم مولانا لاڑ صاحب وہاں رائیوڈ میں علماء کے بیان فرمائے لگے، ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری کسی اور میں جا کریں گے، یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہاں۔ یہ کیا نام بھائی نے، بھائی کیا نام ہے، بھائی محمد، اور بھائی پیچھے محمد، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، یہ پیچھے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے یہ تھوڑا سا ظاہری طور پر کوئی فاصلے پر ہیں، کیا نام ہے ہمارے بھائی کا پیچھے جو بغیر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اور پیچھے بھائی رہ گئے، اب بغیر ٹوپی کے جو بیٹھے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں بھائی رہے، نہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بغیر ٹوپی کے، ہاں یہ کیا نام بھائی، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ، ہاں اچھا چلو بھائی اب کھڑے ہو کے بتلاؤ کیا نام بھائی کا، ہاں محمد، بھائی محمد سجاد، آپ کو یہاں جلسے میں کون سی چیز لے کر آئی، اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی اپنے بھائی کو الحمدللہ ہے، ہاں یہ سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ، ہاں ان کے ظاہر کو نہ دیکھا کریں، ان کے سینوں کو دیکھا کریں الحمدللہ، ہاں مسلمان کا سینہ یہ اب بیٹھ جاؤ الحمدللہ۔ اگر مجھے فرصت ملے میں سب بھائیوں کا نام لے کر محبت سے شکریہ ادا کروں الحمدللہ، ہاں یہ قدم جنت قدم ہے آپ کا الحمدللہ، ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ، ہاں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے اللہ، ہاں اللہ اپنی یہ گھر نہیں راہ گزر ہے اللہ، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں، اب آپ دیکھ لیں ہمارے فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، آپ دیکھ لیں 2-2.5 مہینے پہلے وہ بھی ہماری طرح ہی ہنستے بستے تھے اور آج اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ہر روز جا رہے ہیں، کتنے بیچارے شہید۔ ایک ہمارے مہمان تشریف لائے، وہ اپنے انداز سے کہنے لگے فلسطین میں تو ایک آدمی فوت نہیں ہوا، فلسطین میں تو ایک آدمی فوت نہیں ہوا، میں بھی حیران ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے فلسطین میں تو سب کے سب شہید ہو رہے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی ابھی ہم کینٹ سے آ رہے تھے نا، وہاں کینٹ کے اندر روایت لکھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے اللہ، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہی اسرائیل اس کو ٹینک اور توپ کے پر ناز تھا، آج آپ دیکھ لیں بھائی، یاد رکھنا یہ مسلمان ہے نا، مسلمان کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار صرف ٹینک اور توپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں یہ قریب چونڈا ہے نا، یہ چونڈا، یہ 65 کی جنگ ہمارے پاکستان نے مسلمانوں نے فوجی جوانوں کے ایک ایمانی ولولے اور جذبے کی برکت جیتی ہے الحمدللہ۔ یہاں آگے تو نہیں، یہ تو ہندوستان والے ٹینک، آپ سب حضرات کو معلوم ہے یہ ٹینک لے کر آگے تھے، پر کتنے سینکڑوں ٹینک تھے اللہ، یہ ہمارے چند فوجی جوان تھے اپنے پیٹ پر بم باندھ کر وہ ٹینکوں کو لیٹے اور یہ کے بعد دیکھ رہے ہوں گے ٹینک اڑے اور بھاگے پھر وہاں پر اللہ۔ آج اللہ کا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر فلسطین میں بھی ہمارے وہاں کے جو مجاہدین اللہ ہے اپنے سادہ سے ہتھیاروں سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا بہترین ٹینک کیا ٹینک ہے اللہ، تمہاری کیا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے دیسی ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہیں، ان کا ٹینک یوں اڑتا ہے جیسے کوئی مٹی کی دیوار جا رہی ہے، اڑتی ہوئی جا رہی ہے اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر مسلمان کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اسباب کو اختیار کریں، لیکن نظر رب کی ذات کے اوپر رکھیں، بھروسہ رب کی ذات کے اوپر رکھیں۔ ان کے سامنے کیا یا اللہ اپنی قدرت کو استعمال کریں، ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں ایٹم بم اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ قدرت کے ایک جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں، زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ آتا ہے، ایک ہی جھٹکا لگتا ہے، اور کتنے یہ 2005 میں زلزلہ ہے۔ میں مسجد میں سبق کے لیے بیٹھا ہوا لاہور میں، آ کر 9 بجے قریب کا وقت، اور زلزلہ شروع ہوا اور پوری مسجد ہل رہی اور پورا لاہور ہل رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی رفتار اس کی تیز ہوتی، اور میں جو وہاں پر گیا، کشمیر میں گیا، دیکھا وہاں پر وہ پہاڑوں پر جو گھر تھے بالکل یوں بالکل صاف، جیسے کوئی مشین پھیر دی جا رہا ہے۔ کہتے یہ بالکل پہاڑ صاف نظر آ رہے، کہتے یہاں پوری آبادیاں تھیں اور وہ بالکل سب کی سب نے نابود ہو گیا۔ قدرت تو رب کی ہے یار، طاقت تو ان کی ہے۔ ہر شیخ الاسلام نے کتنا پیارا جملہ کہا، امریکہ خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے، خدائی خدا کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے یاکنا، سپر پاور صرف رب کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، انہی کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہمارے جہاں مظلوم مسلمان بھائی ہوں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے یہ گھر نہیں راہ گزر ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں، اپنی شاہی محل کی ایک اینٹ بھی سالک نہیں جا سکے۔ بالکل مسلمان بادشاہ ہو یا فقیر، اس کی دولت سینے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ آج موت آ جائے، بادشاہ ہو فقیر، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو تھوڑا بہت زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونا چاندی، لیکن یہ ان کی دولت نہیں ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ آج موت آ جائے، جتنا مرضی سونا آپ کے پاس موجود ہو، آپ کا سونا جو سینے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا نور، اللہ پاک کی وحدانیت کا نور، حضور کی محبت، عظمت، ختم نبوت کا نور، یہ دولت آپ کے ساتھ جائے گی۔ اللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، جہاں تک ہو سکے حسب توفیق ان کے ساتھ مدد کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ جو موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرائع، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو، شہید بھی ہو، وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، اب آپ دیکھ لیں ہسپتال میں چلے جائیں کہ وہاں پر اللہ وہ تو ہے لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ نے وقت لکھا ہوتا ہے، دوائی بہانہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، سب دوائیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اپنی مہربانی، اور رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تھوڑے بہت حالات، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں کل پرسوں وہاں جامع مدنیہ میں مسجد سے باہر نکلا، سامنے دو مہمان کھڑے ہوئے، بیچارے کوئی پریشانی کے عالم میں جماعت وکر لگا رہے۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگے پریشانی کے عالم میں کہنے لگے، میں کاروبار کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں میرا کام الٹا ہو جاتا ہے، میرا کام الٹا ہو جاتا ہے۔
تو ایک بھائی کہنے لگے فرمانے لگے آپ کا الٹا بھی سیدھا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ کوئی کام الٹا ہو جائے، الٹا پڑ جائے، فرمایا مسلمان کی الٹی بھی سیدھی ہے۔ کیا نام بھائی علی ہیں؟ ہاں علی خان، بھائی علی خان، ایک بات دل میں بٹھا لیں، پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ ہاں بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، آپ کیسے تسلی دیں گے مجھے بتلاؤ؟ تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، اور یہ باتیں میں کہاں سے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن اللہ نے بتلائی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ ہے اللہ کی کیسی پیاری کلام، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میرے سادہ تشریف فرما کا بھی ترجمہ کیا ہے اس کا، ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے۔ ترجمے میں کوئی غلطی ہے تو مجھے ابھی بتلا دے، بالکل یہی کوئی بھی ترجمہ آپ دیں، تقریباً اس سے قریب معنی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے۔ شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ یہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیسی اونچی کلام ہے کہ ہم امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ فرمائے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جسے جنازہ نہیں نکلا۔ ہاں 2-3 ہفتے قبل میں پتوں کے جلسے سے واپس آ رہا، مجھے رستے میں اطلاع ملی، کوئی 11-12 کے قریب واپس آ رہا تو رستے میں اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، میرے بیٹے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ رات کو چلو خوشی خبر ملی، میں کہا چلو بھائی، پھر میں کہا چلو میں سبق پڑھا لوں، پھر چلو جیسے موقع ملے گا چلو بچے کی زیارت بھی کر لوں گا جا کر۔ میں صبح سبق کے لیے لاہور آ گیا، جامعہ محمدیہ میں، وہاں صبح سبق تکرار کر رہا طلباء سے، وہاں سبق کے دوران مجھے ایک طالب نے اطلاع دی کہ آپ کے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اپنی مجھے بہرحال تھوڑا بہت وہ تو خیر صدمہ تو ہوا ہی ہے۔ میں پھر ان تعلیموں کا بھائی اللہ کے بندو، مجھے سبق کے بعد خبر دیتے، ابھی سبق کے درمیان بھی آپ نے خبر دے دی ہے، چلو کوئی تھوڑا سا انتظار کر لیتے، پھر سبق پڑھانا ذرا، اور صدمے کی خبر سن کر ذرا پھر بڑی مشکل سے کچھ ضبط کیا، اور پھر آنسو بہنوں کو آیا بڑی مشکل سے ضبط کر کے پھر وہ سبق پورا کیا۔ پھر بعد میں خیر اللہ بچے کا صدمہ تو ہوتا ہے الحمدللہ، پھر بعد میں آنسو بھی آیا، کچھ تھوڑا سا رونا بھی آیا رہا ہے، اور یہ رونے کا آنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں آنا ہے، دل میں رحم ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر مجھے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان یاد آ گیا، فرمایا دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ نانا موجود ہیں، نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، دادا موجود ہے، پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں خود ہی جا کر سبق کے بعد پھر میں روانہ ہوا، پھر جا کر گاؤں پہنچا اور قبرستان پہنچا پہلے ہی، اور پھر جا کر اپنے پوتے کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہ گھر نہیں راہ گزر ہے اللہ۔ بھائی معاویہ کون تھے جن کی دکان تھی؟ ہاں بھائی معاویہ، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ ہاں اللہ وہ ہمارے حاجی شیاض صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے لاہور محمدی مسجد میں تشریف لاتے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کی محبت تعالیٰ نے بھر رکھی ہے ہر مسلمان کے سینے میں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے۔ پھر ان کے احباب فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، کچھ طبیعت خراب ہوئی، چارپائی کچھ طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے،
کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی رحمۃ اللہ۔ کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے، آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے لگا۔ ہاں آپ دنیا دار نہیں، دین دار انشاءاللہ۔ ہاں وہ تو ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی، یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، اب ہم طلباء کو بھی آپ بتاؤ کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، اب یہ ساری ضرورتیں یہ اللہ نے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چن رکھا ہے۔ یہ ہمارے جتنے زمیندار بھائی ہیں وہ آپ کی روٹی کا اور دال روٹی کا اللہ بندوبست کر رہے ہیں۔ آپ اگر روز سبزی پکتی ہے پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی میں خدمت میں لگی ہے، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پورا نظام اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے نا۔ ہاں شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے رحمۃ اللہ۔ ہاں یہ مدرسہ ہے نا، سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر رحمۃ اللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ تو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے بھائی علی خان، گھاٹا نہیں ہے چاہے لاکھوں کا نقصان ہو جائے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، اللہ خدا اللہ میاں فرما رہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے نا۔ اب آپ بتاؤ، اب آپ دیکھ لیں جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں، وہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ یہ دیکھنے میں نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہاں بس نقصان میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، دعا کی توفیق مل جائے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق مل گئی، پھر یہ نقصان پتہ نہیں کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ قریب کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ دیکھنا رب کا در نہ چھوٹے لالا۔ ہاں لیے اللہ اپنے بھائی کو تسلی دیتی ہوئے بھائی کہنے لگے، وہ کہنے لگا میں جو بھی کام کرتا ہوں الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگلے بھائی کہنے لگے آپ کا یہ الٹا کا جو کام الٹا پڑا یہ بھی سیدھا ہے الحمدللہ۔ پھر بعض کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ تو ان کو بھی ایک بھائی کہنے لگے اللہ کے بندو، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے سونے پر ہاتھ ڈالے، مسلمان کا ہاتھ سونا ہی سونا ہے، سونا ہی سونا ہے۔ چلو کوئی سونے میں کوئی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کوئی آ جاتے ہیں، یہ تو امتحان ہے لا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ نقصان کو مٹی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو مٹی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو اس مٹی کو سونا بناؤ آپ الحمدللہ، یہ مٹی نہیں اللہ، ہر وہ نقصان جس پر اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دیکھنے میں نقصان یہ مٹی ہے، اگر آپ کی آخرت پر نظر ہوگی تو یہ سونا ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ رکھیا گھاٹا نہیں یاد رکھنا، یہ کوئی میں ویسے نہیں رکھ کر رہا۔ بھائی کتنے لوگ ہیں تسلی، ان کیسے آپ تسلی دیں گے؟ تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے، حوصلہ اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال یار کرنا ہے؟ یہ بیٹی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے آپ کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ اپنی بلکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سو گئے بھائی ہمارے، سو گئے بھائی، بھائی بچے سو گئے، بھائی بیٹے اینک والے بھائی سو گئے بھائی، اللہ اور بھی ہمارے کوئی بھائی سو رہے ہیں، چلو سو جائیں، کوئی حرج نہیں، یہ سونے کا وقت اب آ گیا قریب الحمدللہ۔ لیکن میرے کروں یہ مجلس ایسی ہے، اس میں سو کر بھی چلے گئے انشاءاللہ جنت پہ پہنچ گیا اللہ کی رحمت سے۔ ریل گاڑی میں بیٹھ جائیں، کراچی کی ریل گاڑی میں بیٹھ جائیں، چاہے سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں، انشاءاللہ کراچی پہنچ جائیں گے آپ الحمدللہ۔ یہ نیک مجالس بھی، یہ بھی جنت کی مجالس ہیں، چاہے سوئے رہے ہیں آپ الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن میں تو ڈرائیور ہوں یار، وہ نہ سو یار، اللہ تعالیٰ پھر خطرہ ہوتا ہے یار۔ اللہ اپنی چلو مجمع کو لے کر چل رہا ہوں، جنت کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو الحمدللہ، آخر کی باتیں سنا رہا ہوں جن کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ، نیک راہیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک بلوچستان میں ایک مجذوب تھا، بلوچستان میں ایک مجذوب، وہ صبح 9 بجے اذان دیتا تھا، صبح 9 بجے اذان دیتا تھا۔ اس سے کہتے ہیں اللہ کے یہ کوئی 9 بجے سے اذان کا وقت ہے، یہ صبح 9 بجے کوئی اذان کا وقت ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے یہ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا؟ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا کہ میں ان کے لیے اذان دے رہا ہوں۔ وہ مجذوب حضرات ان کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے آ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک نواب تھا، قادیانی نواب، وہاں ایک مجذوب چلا گیا اور اس نے یہاں ہندوستان کی طرف منہ کر ہندوستان ادھر منہ کر کے وہ اذان دینی شروع کر دی۔ وہ نواب صاحب کہنے لگے قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر اذان، ادھر منہ کر کے اذان دے۔ کہہ رہا نہیں تمہارا قبلہ ادھر ہے، تمہارا قبلہ ادھر ہے، یہ جو قادیان ہے ادھر ہی ہے، یہ قادیان ہے، یہ شکر اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ شکر گڑھ کا علاقہ ہے، کوٹ نینا اور پھر آگے کوٹ نمیانی ہے، وہاں سے یہ گرداسپور کا ہے، رات کو بتیاں نظر آتی ہیں اور اسی ضلع میں یہ قادیان ہے۔ تو مجذوب کہنے لگا تمہارا قبلہ ادھر، تمہارا قبلہ ادھر ہے، تمہارا قبلہ قادیان ادھر ہے، قبلہ تو تم انگریز کے خود کاشتہ پودے ہو جاؤ، تم ہو جاؤ۔ اللہ اپنی مہربانی بچا کریں ان سے، یہ سیال کوٹ کے آس پاس ان کی سرگرمیاں رہتی ہیں، یہ شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں، نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ جو ان سے بائیکاٹر کہا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ یہ دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے، ان کے میٹھے بول بھی سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کی کوئی یہ ہمدردی نہیں، ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ دعا کرے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ ایمان نام کس کا ہے؟ اللہ پاک کی وحدانیت کا۔ ایمان نام ہے حضور کی محبت، عظمت، آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کا اپنے دل میں بسانے کا، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دل میں بسانے کا، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں چلو بھائی حدیث شریف پہلے پڑھنی تھی، کچھ بات شروع میں وہ چل پڑی، اب میں برکت کے لیے حدیث شریف پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ توبہ کلمات ہیں یا پھر ہیں جیسے معمول انشاءاللہ کر کے پھر آخر میں